السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ عزیزان محترم، ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے اس مبارک موقع پر جو کہ جمعے کی ساعت ہے اور پھر رمضان کا مہینہ کا پہلا جمعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو اس مبارک مہینے تک حفاظت سے پہنچایا۔ انشاءاللہ اللہ اس مبارک دنوں مہینے کے لحاظ سے اللہ ہم سب کی عمروں میں صحت میں برکت عطا فرمائے گا۔ آنے والے مسائل مسلمانوں پر بہت خطرناک ہیں، اس سے بھی حفاظت کی دعا فرمائی اس واسطے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا نام نہ رہے، مگر یاد رکھیے جب جب مسلمانوں کو مٹایا گیا، مسلمان تو نہیں مٹا لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایمانوں کو اتار دیا۔ جیسے ہمارے سامنے بہت سے حادثات ہیں، وہ ہنگامہ ہوا، کوئی ٹاور گرا تو بولے مسلمانوں نے ایسا کیا، یعنی جو ان کی مرضی رہتی وہ ہم پہ تھوپ دیتے، مگر ہم کو بھی خوف نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو حفاظت کرنے والے ہیں تمہارے پہرے دار نہیں ہیں، ہمارا حفاظت کرنے والا ہماری حفاظت ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارا حفاظت کرنے والے کا معاملہ کیسا ہے، جتنے لوگ مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے اس زمانے میں، آج ان سب کے ہاتھوں میں اللہ قرآن پاک کو دے دیا۔ تقریباً جو اس وقت مسلمانوں پر ظلم کیے آج سب کے ہاتھوں میں اللہ نے قرآن کو دے دیا۔ تو معلوم یہ ہوا میاں جب مٹی کو کھودا جاتا ہے نا بیج ڈالنے کے لیے تو ذرا مٹی کو تکلیف دینا پڑتا، جب مٹی کو کھودا جائے گا نا تو پھر اندر بیج ڈالا جائے گا اور بیج ڈالا جائے گا تو پھر نیا درخت اٹھے گا۔ اور دوسری مثال اگر میں دوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم پیسے دے کے ڈاکٹروں کے پاس جا کے چھرا لیتے، اپنے کو آپریشن نہ کرا لیتے، اچھے ہو گئے تو انہیں آ کے بولتا ویری گڈ تو بھی پیسے دیتے، آ کے بولا انہیں ویری بیڈ پیسے دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ میاں بعض وقت زندگی پانے کے واسطے زندگی کھونا بھی پڑتا ہے، پیسے کو بھی کھونا پڑتا ہے، اور بعض وقت زندگی کو پانے کے واسطے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے نا، ان کو ملک الموت کیوں بنا ہے؟ اللہ میاں جب حضرت آدم علیہ السلام کی
پتلے کو بنانا چاہ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ آسمان سے زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے نرم دل آ کے مٹی لینے آئے، تو انہیں بولی کئی کو مصیبت میں ڈال رہے میرے کو، جب مسلمان آئیں گے، جب دنیا میں لوگ آئیں گے، لازمی ہے ایک دوسرے کا گلے پکڑ لیں گے، گلے کاٹ لیں گے، خون بہائیں گے، میرے کو کئی کو گناہ گار بنا رہے، تو آپ جا کے اللہ میاں کو سنا دیے گا۔ اب وہ بہت تفصیلی بات ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین بولی کہتے ہیں جی دیکھو ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، سب حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مٹھی مارے زمین کی مٹی لے کے اوپر چلے گئے۔ تو حضرت اللہ میاں فرمائے کہتے میاں تم ہی 600 کی روح نکالنے کے واسطے کافی، اچھوں کی روح نکالے۔ تو اسرائیل علیہ السلام مٹی کی بات نہیں سنے تو اوپر مٹی لے کے چلے گئے، تو اللہ میاں ان کو ہی اپنا مٹی والوں کو مٹی میں ملانے ان کی ذمہ دے دیا۔ اپن کیا ہے مٹی سے نا، اپن مٹی میں ملنے والے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی میں ملانے آپ کو میرے کو دے دیا۔ میرے عزیز دوستو، رمضان کا تعلق قرآن سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بتا دیا کہ دیکھو میں قرآن کو نازل کیا ہوں یہ مبارک مہینے میں۔ پہلے ہم کو کہا گیا الف لام میم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں پہ سے کتابوں قرآن پاک کو نازل کیا پہلے آسمان پہ، اور رمضان میں نازل کرنے کی بات اللہ نے یوں فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں، قدر والی رات میں قدر والی امت کے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ اب تھوڑی دیر کے واسطے کیا ہم قرآن کی قدر کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کو معلوم قرآن کی قدر کرنا چننے سے نہیں ہے، قرآن پاک کی قدر کرنا جزدان میں رکھ کے گھر میں رکھنے سے نہیں ہے۔ قرآن کا حقیقی حق ادا کروں گا معلوم جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، آپ قرآن پاک کو گھر میں پڑھنے کی بار بار دعوت دیں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے بزرگوں کی اگر سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک کتاب ہے اکابرین کا رمضان، علماء کرام کا رمضان، وہ رمضان کا پڑھے تو اپن رمضان بھی نہیں ہے جیسا دکھ رہا میرے کو۔ ان کا رمضان کیسے تھا؟ پاؤ روٹی پہ، اور یہ بول کے کھاتے تھے انہوں یہ پاؤ روٹی بھی میں جو کھا رہا ہوں اپنے لیے نہیں کھا رہا ہوں، بلکہ یہ پاؤ روٹی جو کھا رہا ہوں میں یہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کرنا ضروری ہے، میرے رسول کی بات کو رکھنے کے لیے یہ روٹی کھا رہا ہوں، ورنہ میں روٹی بھی نہیں کھاتا۔ آج ہمارا روزہ کیسا جا رہا ماشاءاللہ، یہاں تو اب دھوپ آ رہی، پھر موسم اپنے پاس بدلتے جاتے، سعودی عرب میں کوئی موسم نہیں بدلتا، ہمیشہ انہوں ٹارچ لے کے بیٹھے ہوئے رہتے وہاں، ایسی خطرناک دھوپ رہتی ہے ماشاءاللہ 50 کے قریب رہتی۔ مگر اس زمانے میں جب قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا، میرے صحابہ کی آپ نے کیفیت کو سماعت فرمایا کہ عمر قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں میں قرآن اس لیے زور سے پڑھ رہا ہوں، عمر فرما رہے ہیں میں قرآن اس وقت سے زور سے پڑھ رہا ہوں تاکہ کافروں کے دلوں میں اللہ کا پیام اتر جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ کا کلام ہے،
اور اللہ کا کلام تو اللہ کو سے کرنا ہے. اللہ میں کیسا بھی پڑھو اللہ کو سننے میں آ جاتا ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ابو بکر آپ بہت آہستہ پڑھ رہی، آپ زیادہ ذرا آواز اٹھا کے پڑھیے. عمر سے کہا آواز کم کر کے پڑھیے تاکہ آپ سے پڑھنے سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آپ کے پڑھنے سے آپ کا حق ادا ہو. اور ہم لوگ قرآن سننے کے بعد سے بھی آڑے ٹیڑھے ہو رہے. ایک ہفتے میں راؤنڈ مارنے کا موقع ملا تو اکثر میں سوا پارہ پڑھ کے گھر سے نکلتے ہوں، تو ایسے مساجدوں میں جانے کا موقع ملا تو آدھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں مذاق کر رہے قرآن کا، اللہ اعلان مذاق کر رہے ہیں. کیوں پڑھتے؟ تمہارے پاس دم نہیں ہے تو 3 پارے. اور کیا تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 پارے پڑھ لیے تو تمہاری تراویح ختم؟ تراویح کا بار بار میں کہہ رہا ہوں، چاند دیکھ کے شروع ہوگی، چاند دیکھ کے ختم ہوگی. آپ روز 100 پارے پڑھ لو تو بھی تراویح 30 دن ہے نہیں، اور روز کے 10 پارے بھی پڑھ لو تراویح 30 دن ہے. ہم لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ایک قرآن سن لو ختم ہو جاتی تراویح. کون بولا بابا؟ یہ کون سی کتاب میں آیا یہ؟ ایک صاحب کے گھر میں 9 پارے چل رہے، 8 پارے. وہاں جا کے دیکھا تو کیا ہے، سب لیٹے ہوئے ہیں، بڈھے سے لے کے بڑے تک. وہ امام صاحب ہی چیخ لے رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اگر قرآن کی توہین دوسرا کرا تو ہم برداشت نہیں کرتے، اور ہم جو قرآن کی توہین کر رہے ہیں، ہم جو قرآن پاک کی مذاق کر رہے ہیں، کیا ہمارے کو اللہ کے پاس پوچھنی ہے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تو میرے رسول کا احترام یہ ہوتا کہ میرے رسول سے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے. وہ اللہ کا کلام ہے. امام پڑھ رہا ہے تو آپ کا کام بھی یہ ہے کہ اگر پیچھے ٹھہرے تو ایسا ٹھہرو کہ آپ کو اگر کوئی آ کے خنجر بھی مار دے آپ مرنا پسند کرنا، مگر اللہ کے کلام کا احترام آداب کو ملوث رکھنا. امام صاحب جب تک پہلی رکعت میں اللہ اکبر نہیں بولے جب تک ہماری صفوں میں بھر رہے نہیں لوگ. آپ دیکھو روز ویڈیو آ گئی. اور بھی امام صاحب بھی یہاں کے تو بہت ماشاءاللہ سنبھل کے چلا رہی. ہم وہ جہاں 8 رکعت چل رہی وہاں تو صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا پڑھ رہے ہو؟ یاد رکھو قرآن کا مذاق مت اڑاؤ. ہم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ہمارا مذاق بنا دیا. ہم اللہ کی کتاب کا مذاق بنا رہے ہیں اور اللہ ہمارا مذاق بنا دیا ہے. خدا را اپنے گھروں میں اپنے مساجد میں روز 1.25 پارہ رکھو، روز 1 پارہ رکھو، مگر 3 پارے 8 پارے 6 پاروں کی تلاوت مت کراؤ. یہ کرانے سے صرف اور صرف ہم اپنی قوم کو کاہل بنا رہے ہیں، نااہل بنا رہے ہیں، اور خود بھی نااہل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے پاس جواب دے آپ اور ہم سب رہیں گے. ایک صاحب بولے مولانا تراویح سے بڑا فائدہ ہو رہا. بولا کیا مطلب؟ بولے وہاں 9 بجے ہے، وہاں 11 بجے ہے، وہاں 1 بجے ہے. ہاں بولا پھر 3 بجے بھی تراویح میں بھی مولانا. واہ واہ واہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح عشاء کے بعد رکھے، اور نماز تراویح عشاء کے فوری بعد ہے، اور تہجد جو ہے وہ سحری سے پہلے ہے. ہم لوگ کیا کریں؟ وہ ایک صاحب تو بول گئے تہجد بھی وہی ہے تراویح بھی وہی ہے. یہ الٹے مولویاں پیدا کب سے ہوئے؟ مسئلے اتنے پیدا ہوئے. یاد رکھیے تراویح کے معنی بھی کیا ہے سن لیجئے. اپن لوگ بات کو بحث کر لیتے. تراویح قریب ایسے ہے، کیا معنی اس کے؟ 2 سلاموں کے درمیان ذری دیر بیٹھ جانا. کئی کو
تاکہ امام صاحب جو ہے قرآن کو دیکھ لے سکے، آگے کے قرآن کی آیتیں دیکھ سکے۔ اس لیے آپ کو حکم ہے بیچ میں ان کو ایک وقفہ دینا، وہ وقفے میں آپ کا بھی وقفہ ہو جاتا، آپ بھی جا کے پانی وانی پی کے آ سکتے۔ ایک صاحب آئے، منہ میں گٹکا ڈالے، نماز شروع ہوئی تک ٹھہرے رہے، وہاں سے اس کے بعد تھوکے نہیں تھوکے پتہ نہیں، واپس آ کے پھر اللہ اکبر بولی نا ٹھہر گئے۔ اللہ جی گٹکا، بولے سائڈ میں ہے، سائڈ میں گٹکا رکھ کے نماز پڑھ لے سکتے، کیا فتویٰ ہے بھائی آپ کا، ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے ایک چھوٹا سا بھی دانہ منہ میں رہے اور نماز میں آپ کھڑے رہے تو وہ دانے کو پہلے نکال کر کھڑے رہنا۔ اگر نماز میں بھی منہ میں دانہ آ گیا تو آپ نکال کے باہر پھینک دینا، اس کو منہ میں گھول رہے پوری نماز۔ کیا وہ تو مولانا وہ میٹھا مزہ آ رہا تھا، کھجور اٹک گیا تھا، پورا نماز پڑھ لے رہا ہوں، نہیں، نماز میں نہیں کرنا ہے یہ چیزیں۔ اور پھر یہ مبارک ساعت ہمارے کو اللہ نے کیسی دی معلوم؟ آپ نفل کا ثواب 70 گنا ہے، نفل نماز آپ پڑھ رہے تو 70 گنا اللہ ثواب دے رہا۔ اللہ میاں یہ دلوں میں سیل لگائے ہوئے ہیں میاں، جو اللہ کی راہ میں دیں گے یا اللہ کی راہ میں عمل کریں گے اس کا سیل کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یوں دیجئے کہ دست گدا کو خبر نہ ہو، اور دینے والا بھی کیسا دینا اس کو معلوم رہنا، اس کے اللہ کو معلوم رہنا۔ اپن لوگوں کی نمائش کے واسطے نہیں دینا، ایسا دیو کہ دینے کے بعد پتہ نہ چلے۔ تو ہم نمازوں کا خیال رکھیے، اور نمازوں میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نماز میں قرآن پاک کو پڑھا جا رہا ہے تو اس کو بغور سنیے۔ اور میں تو کہتا تھا کہ اگر امام صاحب اچھے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بیٹھے سے وقت میں سوا پارہ کہیں ہے تو وہ سوا پارہ اگر رہا تو میں اکثر علماء کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ حفاظ کرام کو سوا پارہ سنانے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، زیادہ آزمائش نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں اکثر مقامات پہ جہاں بھی جا رہا ہوں میں کہتا ہوں بھائی سوا پارہ پڑھو، اور بیچ میں جو ٹائم مل رہا 2 سلاموں کے بعد وہاں بیٹھ کے اس کا خلاصہ بیان کرو کہ قرآن پاک کی آج یہ آیتیں بیان کی گئی، پڑھی گئی، اور اللہ نے قرآن پاک کی آیتوں میں یہ کہا ہے۔ یہ اصل حق ہے، قرآن پڑھنا آپ کا حق نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کمال ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک آپ کو مجھے ملا ہے تو شکر ادا کرو۔ آپ کو اور مجھے اللہ نے اپنے گھروں میں آنے کا موقع دیا، اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع دیا، اللہ کو منانے کا موقع دیا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع دیا۔ ایسے موقع کو غنیمت جانو اور اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ۔ آپ کو معلوم آج بندے کی ہر آواز کو جو روزے سے ہے، اور میرے صاحبزادے نے جیسا ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ روزے کی بھی شرطیں ہیں، زبان کا بھی روزہ رہنا، غیبتیں کرتے جا رہے ہیں، چغلیاں کرتے جا رہے ہیں، وہ کرتے جا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس کے بعد بولے اللہ میری سن، اللہ بولے چل تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا چغلی کرنا چھوڑو۔ چغلی کیا ہے؟ ادھر سے سن کے ادھر لگا رہے ہیں، ادھر سے سن کے ادھر لگا رہے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ دیکھ کے جل رہے ہیں۔ اور غیبت کیا ہے؟ پلٹتی بولنا، کوئی صاحب آئے پلٹ کے جا رہے، ارے بھائی نو بہت بخشے ہوئے آپ کو معلوم نہیں۔ میرے سرکار کی زوجہ محترمہ میری آپ کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بار ایک خاتون آئی تھی، وہ بھی پسلا خط تھی، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ ایک خاتون آئی تھی، کیا فرمایا آپ نے؟ ایک خاتون آئی تھی، یعنی اتنی خاتون آئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کیا تم نے؟ آپ نے کہا میں کچھ نہیں کہا، میں کچھ نہیں کی۔ کہا تم نے غیبت کی ہے، ایک عورت کی جانے کے بعد اس کی برائی کو بیان کیا ہے۔
تو آپ کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ گڈی کو گڈی بولے تو برا ہے، اپن لوگ یہ بولتے ہیں نا، ارے چور کو چور بولے کوئی گناہ ہے کیا؟ نہیں، سامنے بولو دم ہے تو نہیں، جبڑے اپنے ہاتھ کو دے دیتا، دم ہے سامنے بولو، نہیں مت بولو۔ روزے میں خیال رکھو، نوجوانہ موبائلوں سے دور رہو، مسجد سے کم نکلے تو موبائل کی چورستے پہ دکھ رہے، بیٹھ گئے تو جو بیٹھ کے موبائل شروع ہو رہا تو سحری تک موبائل چل رہا، اور پھر کیا دیکھا جا رہا؟ لغویات۔ دن تمام کا روزہ آپ کا رات تمام کے عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے، پھر صبح روزہ رہ رہی، پھر رات میں موبائل کھول لے کے بیٹھ گئے، صبح تک وہ بھی ختم، روز روزے رہ رہی اور روزے کا ثواب یہی دھو دے رہے۔ خدا را اپنے نوجوان بچوں سے میری گزارش ہے، موبائل کو مت دیکھو، ایک مہینہ موبائل کو چھوڑ دو، وہی دیکھو جو ضروری میسیجز ہے، باقی میسیجز پہ توجہ مت دو۔ موجودہ حالات میں آپ کو ورغلانے کی کوشش ہو رہی ہے، مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کم عقل، بیوقوف، نادان کہ مسلمان ڈر جائیں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اس سے کہ مسلمانوں ڈر۔ مسلمان میاں 100 بار سوچتا، جب اس کو عمل کرنا ہے برابر کرتا، مسلمان بزدل نہ ہوتا، مسلمان اللہ پہ بھروسہ کرتا، اور مسلمان جب اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کا مددگار بن جاتا۔ آپ کو اگر میں گنانا شروع کروں تو بہت لمبی لسٹ ہے کہ ہمارے ایک ایک اللہ والے نے پوری کیفیت کو بدل دی۔ ایک اسلام میں جا کر تقریر کرے غیر مسلم صاحبین میں، وہ ایک تقریر ان کی پورے لوگوں کے دلوں کو پھیر دی۔ یہاں کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، لندن کی بات بول رہا ہوں۔ لندن کے کچھ لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات اور رسول کی بات ان کے سامنے رکھی گئی، جتنے لوگ آئے تھے سب کلمہ پڑھ کے باہر، اور ہم لوگ حیث و کلمہ بھول جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو میں پرسوں بولا آپ بھی ذرا کوشش کرو، خدا را اپنے بچوں کو بٹھا کے اتحیات سناؤ، انی وجہت پڑھنے سناؤ، سنو ان سے، دیکھو ان کی غلطی کو اپن درست نہیں کریں گے تو زندگی بھر وہ غلط پڑھیں گے، اور زندگی بھر غلط پڑھنے کا گناہ آپ کے نام میں عمل میں۔ سورہ پڑھ کے سناؤ بیٹے، رمضان کا وقت ہے نا، اپن ایسا گزاریں گے کہ رمضان میں قرآن کو سننا نہ کر دیں گے۔ اپنے پوری فیملی کو لے کے بیٹھو، قرآن لے کے بیٹھو، عصر کے بعد چلو میں یہاں سے پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب آگے بڑھو بیٹے، پڑھنا شروع کرو بیٹے، اس کے بعد کاف پڑھو، 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 بہوؤں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ، دامادوں کو پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے پڑھانے میں اللہ آپ کو قبول کر لے۔ اور قرآن کو پڑھو، اتنا پڑھو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھو روز قیامت قرآن فریاد کرے گا، مولا میں ان کے محرابوں میں تھا یہ لوگ پڑھتے نہیں تھے، میں ان کے گھروں میں تھا یہ چومتے تھے، قسمہ کھاتے تھے، مگر پڑھنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ آج ضرورت ہے میرے عزیز دوستو، اپنے گھروں میں ماحول دینی بناؤ، اور اپنے رب کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ، اور اپنے گھروں میں دین کے بچوں کو خرید کرو، چھوٹی چھوٹی صورتیں بچوں کو یاد دلاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کرو۔ یاد رکھو موجودہ حالات بہت ہی خطرناک آنے والے ہیں، اور ہم کو ڈرا رہے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا نوجوان بکھر نہ جائے، اس سے پہلے کہ وہ بکھر جائے اس کو اللہ کے طرف لگا دو، اس کو بکھرنے سے پہلے اللہ کے رسول کی محبت میں لگا دو، اس کو بکھرنے سے پہلے اللہ کے قرآن کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دو، تاکہ اس کے بعد دنیا ہمارا کچھ بگاڑے۔ اب کل ہی میرے پاس ایک مضمون آیا، ایک صاحب لکھے مولانا بچے مرتد ہو رہے ہیں، مولانا مرتد ہو رہے تو انہوں حیض مرتد ہونے، ان کی اماں باوا کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے اس کو،
اسلامی نے بتائے. آپ بولو اپنے گھروں میں اسلام کا کون سا یہ رمضان کیا کیا ہے؟ ارکان میں رمضان ہے نہیں ہے. پہلا کیا ہے رکن؟ توحید. دوسرا رکن کیا ہے؟ کیا ہے دوسرا رکن؟ نماز. تیسرا رکن کیا ہے؟ روزہ. چوتھا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ. پانچواں رکن کیا ہے؟ حج. یہ 5 رکن تو بچوں کو یاد دلاؤ. کل میرے پاس ایک ویڈیو بھیجے، بہت پسند آئی میرے کو. اپنے گھر کے پورے بچوں کو صبح میں آدھا گھنٹہ انہوں اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، اللہ نے پیدا کیسا کیا، پیغمبر کون کون تھے، یہ وہ 5-6 چیزاں بچوں کو یاد دلائے. شام میں بچوں کو پورے کھڑا کر کے انہوں پوچھتے جا رہے ہیں، بولو بیٹے کون ہے جبرائیل علیہ السلام؟ تو ایک بچی اس میں سے بولی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے وہ فرشتے جو قرآن لا کے دیے، ان کو ایک چاکلیٹ دے دیا. ایسا کرو، بچوں کو اپریشیٹ کرو، اپنے نواسیوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو تیار کرو تاکہ ان کو معلوم ہو کہ آپ کے اوپر کلام آیا ہے، آپ کے اللہ نے آپ کو جو فرمایا ہے وہ بچوں کے بھی علم میں آئے. تو آپ کے میرے بچوں کو بھی اللہ دین کی دعوت سے اور دین کی تبلیغ سے اللہ لگا کے رکھے، اور ہم کو چھوٹے موٹے باتوں پہ نہیں. یاد رکھیے روزے کی بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ روزے میں کبھی غصہ نہیں کرنا، روزے میں کبھی بڑی بات نہیں بولنا، بلکہ اگر آپ سے کوئی لڑا ہے تو آپ یہ کہہ کے ہٹ جانا وہاں سے، میں روزے سے ہوں. بولنا نہیں، سمجھداری سے ہٹ جانا نہیں. انہوں اگر آپ ضد کریں تو بولنا بھائی آپ بھی روزے سے ہے، میں بھی روزے سے ہوں، اور روزے میں یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس بات سے میں یہ عمل سے دور رہنا چاہتا ہوں. اپن گالی گلوچ نہیں کرنا، برا بھلا نہیں کہنا، اور اپنے رب کو راضی کرو. اور یہ مبارک مہینہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، خوب مناؤ اور اللہ کو راضی کر لو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عرض خدمت یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد ہمارا مدرسہ آپ کے زکوٰۃ اور صدقات و عطیات پہ چلتا ہے. آپ حضرات جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کو تعاون فرماتے جائیے. ایسے ہی ہمارا ملی بیت المال بھی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی ہمارا کام کر رہا ہے، اور اس کے تحت ایک دواخانہ بھی چلنے کا. پہلے ہم کیا ہے مختلف جگہ جا کے وہاں چاٹے پلی دواخانہ چلاتے تھے، مختلف گاؤں کو جاتے تھے، کیمپ کرتے تھے. اب ہم ماشاءاللہ ایک دواخانہ ڈال رہے ہیں، اس میں ضروریات کی تکمیل میں آپ مدد فرمائیے. اور تیسرا یہ ہے کہ بیت المال، طور بیت المال پرانا ہمارے والد صاحب کا قائم کردہ طور بیت المال ہے، وہاں بھی اپنے تعاون جمع کرائیے. اسی طریقے سے جامعہ نظامیہ میں بھی اور عائشہ نسوان میں بھی، تعمیر ملت میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی جہاں کام ہو رہا ہے ان کی مدد کریے. اور یہ ایک مدرسہ ہمارے کشتاپور کا ہے. یہ کشتاپور کا مدرسہ تو ماشاءاللہ آج جس خوبیوں کے ساتھ اور جس شان کے ساتھ چل رہا ہے، ان کے دادا جو ہے غیر مسلم تھے، لیکن آج پوترے نواسے پوتریاں سب عالم ہیں، حافظ ہے. تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کیجیے تاکہ یہاں دیجیے وہاں لیجیے. یہاں دے کے حساب مت پوچھیے، یہاں حساب پوچھیں گے تو وہاں بھی اللہ آپ کے دینے کا حساب پوچھیں گا. میں تیرے کو اتنے دیا تھا، وہاں کیا کیا کر کے آیا. اور یہ حساب پوچھنے سے ہمارے پاس لوگوں کو ایک بیماری رہتی، کچھ نہ کچھ کر لیتے رہنے کی. اور بعض لوگ حقیقت میں صحیح کرنے کے کام پوچھتے ہیں، تو انداز پوچھنے کا ایسا ہو کہ کام صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا، وہ مطمئن ہونے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انگلیاں اٹھانے میں حرج ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم.